अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान आशिक मुस्तफ़ा। तो आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा व्लॉग। आज चंद खबरें हैं, उनकी जो हेडलाइंस है सबसे पहले वो आपके सामने रख दूँ। उसके बाद फिर उस पर जो है प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। बरतानवी मैगजीन है जी, दी इकोनॉमिस्ट, उसने बुशरा बीबी की जो ज़िंदगी है उस पर एक कॉलम शाये किया है। और हमारे मुल्क में उस पर जो है बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। दूसरा ये है कि सियासत में नया भूचाल है जी। मुल्क में जितनी भी महंगाई या जो कुछ हो रहा है उससे तवज्जो हट गई है। अब एक ही मौजू पर मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उसको डिस्कस करेंगे। वजीर, मुशीर जितने भी हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के जितने जितने बड़े रहनुमा हैं, सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मौजू सिर्फ एक, वो क्या है उस पर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जजेस ने जो इस्तीफे दिए हैं उसके बाद जो सूरत हाल बनी है वो क्या है। इसके साथ ही वकला तहरीक का आगाज हो चुका है। और कहाँ हुआ है, अब आने वाले वक्त में क्या होगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा खेल के मैदान से बहुत बड़ी खबर है, आ, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और बाबर आजम ने एक और बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया है, वो कौन सा है उस पर भी जो है बात करेंगे। और आखिर में इमरान खान के खिलाफ कितने लोग इस्तेमाल हुए और उनका मिशन क्या था, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है उसमें कितनी कमी आई है या उसमें इजाफा हुआ है। उनमें मैं चंद आपको नाम बता देता हूँ जो अभी तक इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो चुके हैं, लेकिन उसका क्या इमरान खान को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। उनमें चंद जो बड़े नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ऐशगुल्ला लई है जी, अकबर एस बाबर, परवेज खटक, आतिफ खान, अलीम खान, जहांगीर खान तरीन, 26 नवंबर, 25 मई, रियाम खान की किताब, इद्दत केस, अलकादर ट्रस्ट केस, तोशा खाना, करप्शन केसेस, 280 FIRs, इससे भी ज्यादा हो सकती है और कम भी हो सकती है। और आखिर में अब जो रिसेंटली हुआ है वो बुशरा तस्कीन साहबा हैं। इन सब ने इमरान खान के खिलाफ बहुत कुछ किया, लिखा कि उसको, इमरान खान को पीछे हटाने के लिए, उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए। इस सब पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ ही शेयर कर दें। सबसे पहले जी, बरतानवी मैगजीन दी इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट लिखी है कि बुशरा बीबी इमरान खान के दौर में जब वजीर आजम थे तो तमाम फैसले वो बुशरा बीबी करती थी। हसास इदारे के लोग, उन्हें जो भी काम करवाना होता था वो बुशरा बीबी के पास आते और उनको सिफारिश करते और वो काम करती। तकर्रियाँ, तबादले, जितनी भी तकर्रियाँ और तबादले होते थे, का जो भी काम होता था वो बुशरा बीबी के होते हुए ही होता था और जो वो कहती थी वही होता था। देखिए, उसके बाद ये एक राइटर है, मुश्तरका राइटर है, बुशरा तस्कीन है। वो कहती है कि हमने बहुत लंबा हमारा प्रोसेस होता है और हमने बहुत से सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर ये कॉलम लिखा है। और बड़ा सोच समझ कर, लेकिन एक प्रोग्राम में उससे सवाल हुआ कि आपके पास सोर्सेज क्या है, आपने कॉलम लिखा है तो आपके पास शवाहिद क्या है, सोर्सेज क्या है, किस बुनियाद पर आपने ये कॉलम लिखा है। कुछ तो आवाम के सामने लिखा। ज़ाहिर बात है अगर आप किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसके पीछे जो है एक लंबी फहरिस्त होती है। अगर आपके पास सबूत है, शवाहिद हैं, तभी आप इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन उसने कहा कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, एंकर पर्सन हूँ, मैं ये पाबंद नहीं हूँ कि किसी को सबूत दूँ, किसी को शवाहिद दूँ। मेरे पास स्टोरी थी, वो मैंने ब्रेक करी। और उन्होंने ये भी बताया कि ये 10% मैंने शाये की है, देखिए बाकी 90% तो क्या ऐसी बातें होगी
جو بشرا بیوی کو بھی نہیں پتا تھا، جو عمران خان کی بیوی تھی اور اس کے جو قریبی تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن بشرا تسکین جو عمران خان کے پاس ہی نہیں رہتی تھی اور ان کے پاس آیا بھی نہیں کرتی تھی، اس کو ان سب چیزوں کا پتہ ہے۔ ہاں ایک تو بات وہ سنی تھی جو عمران خان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی جس میں ان کو سزا بھی ہوئی ہے، اس میں دو گواہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کے صوفے کے پیچھے ایک چھپا ہوا تھا گواہ اور دوسرا ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ چلے انہوں نے یہ تو بتایا کہ ہم نے چھپ کر یہ سب کچھ سنا، لیکن بشرا تسکین صاحبہ تو یہ بھی نہیں بتا رہی تھی کہ میں نے سنا کس سے ہے، کب سنا ہے، کس جگہ پر سنا ہے، اور سب کچھ۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ بشرا بی بی کالا جادو کرتی تھی، اس کے ذریعے عمران خان کو برگلاتی تھی اور سارے فیصلے کرتی تھی، بڑی بڑی تقرریاں بھی وہی کرتی تھی، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے بڑے بڑے لوگ، وزیر، مشیر، سب نے ایک ہی موضوع پر ڈسکس کیا ہے، پریس کانفرنسز کیا، لیکن کوئی ثبوت نہیں دیا۔ اور کیا ان پر کوئی پی کا ایکٹ لگے گا؟ لیکن نہیں لگے گا کیونکہ حکومت میں عطادار طلال چودھری صاحب، محسن نقوی صاحب، اس کے علاوہ پیپل پارٹی کے بڑے بڑے سیاسی بت، بڑے بڑے رہنما، اس کے علاوہ ان چودھری صاحب، ظاہر بات ہے مخالفین نے انہوں نے اپنی دل کی بھڑاس نکال لیا لیکن کوئی ثبوت نہیں دیا، اور ایک ہی سٹوری ہے جس پر سب نے پریس کانفرنس کی ہے لیکن اس پر کوئی ثبوت نہیں دیا۔ یہ سب کچھ استعمال ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے وہ عائشہ گلالئی، اس نے بھی بہت سے الزامات لگائے لیکن ثبوت نہیں دیے۔ اس کے بعد اکبر ایس بابر، جس طرح سے پارٹی کے ساتھ کچھ کیا گیا، اس میں قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ جس طرح سے انہوں نے فیصلے دیے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی پھر بھی عمران خان اسی سٹیج پر کھڑا ہے اور آج بھی اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ علیم خان، انہوں نے الزامات لگائے، جہانگیر ترین نے الگ پارٹی بنائی، کچھ نہیں بگاڑ سکے، ریاض خان نے بہت بڑی کتاب لکھی لیکن عمران خان کی پاپولیرٹی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ توشہ خانہ کیس، گاڑی کیس، اس کے علاوہ کرپشن کے کیسز، اس میں سزائیں، اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا، 280 سے زائد ایف آئی آر، اور آخر میں اب بشرا تسکین صاحبہ، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ توشہ خانہ کا کیسز صرف عمران خان پر لیکن اور کسی پر بھی نہیں ہے۔ 30 سے 35 سال سے زائد سزائیں ہو چکی ہے اس کیسز کی، دوبارہ آگے جو اپیل ہے سماعت نہیں ہو رہی، اور ایک لمبا پروسیس ہے ابھی چلے گا، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کمفرٹیبل نہیں ہے اور وہ اپنی جو کارکردگی ہے وہ نہیں دکھا سکے۔ اور جتنی بڑی بڑی پریس کانفرنسز کی ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ملک میں جو ہے ایکسچینج ریٹ بہت اوپر جا رہا ہے، مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، مہنگائی کم نہیں ہو رہی۔ کبھی سنو حکومت نے کہا کہ آج ہم نے پیٹرول مہنگا کیا اور اس کے نقصانات کیا ہے، کبھی آپ نے سنو کہ انہوں نے ڈیزل مہنگا کیا ہے اور اس کے نقصانات اور اس کے فوائد کیا ہے۔ پہلے تو 2 روپے 1 روپے پیٹرول یا ڈیزل بڑھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اسپیشلی کہتے تھے، یا مریم نواز شریف صاحبہ، کہ آپ نے رات کے وقت عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اب پتہ نہیں ان کو ڈاکے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے، ان سے کوئی سوال کرے گا یا نہیں، یا اپنی باتوں پر وہ سابقہ پر معافی مانگتی ہے یا نہیں مانگتی۔ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے، اس میں شاہ زیب خان زادہ صاحب ہیں، فارن کنٹری گئے ہیں اور وہاں پر بیوی کے افراد تھے، اس پر جو ہے وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے بدتمیزی کی ہے اور بہت سے سوالات کی بچھاڑ کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اگینسٹ پی ٹی آئی ہیں، اینٹی پی ٹی آئی ہیں، اینٹی عمران خان ہیں، تو اس پر جو ہے کچھ الفاظ غلط استعمال کیے جس کی مذمت کی جانی چاہیے، ظاہر بات ہے۔ آپ جو ہے سیاسی جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کو ذاتیات پر نہیں آنا چاہیے، اس کو سیاست میں رہنا چاہیے۔ اور ایک اور بڑی خبر ہے کہ 2 استعفے آئے ہیں میڈیا سے، نجم سیٹھی اور افتخار احمد نے۔ یہ منصور علی خان کی خبر ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے علاوہ جی ججز کے استعفے،
استعفے بھی آ گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا جج ہے، اس نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ لیکن جو کچھ توقع کی جا رہی تھی وہ کچھ ابھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مزید بھی استعفوں کی جو ہے خبریں ہیں کہ آئیں گے، لیکن دیکھتے ہیں حکومت پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ اس کے علاوہ وکلاء تحریک کا ہے، بتایا گیا تھا کہ وکلاء تحریک شروع ہو رہی ہے، جو موجودہ 27ویں ترمیم ہوئی ہے، سکر سے اس کا آغاز ہوا ہے جی۔ کہا گیا ہے کہ وہاں وکلاء نے جو ہے اب احتجاج شروع کر دیا اور اب پورے ملک میں اس کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن سینٹرل میں حکومت کی اکثریت ہے، دیکھتے ہیں وہاں پر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ دیکھیں پہلے وکلاء تحریک کامیاب بھی ہوئی ہے، لیکن سینٹرل کا رول، سپریم کورٹ بار کا اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کا رول اہم رہا ہے، لیکن وہاں پر جو ہے جو پرو حکومت ہے ان کی اکثریت ہے، دیکھتے ہیں وہ کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کھیل کے میدان سے بڑی خبر ہے، سٹار رائزنگ انہوں نے آج ایشیا کپ جو تھا اس میں بھارت کو انہوں نے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آج پاکستان نے سری لنکا کو 3-0 سے جو ہے وائٹ واش کر دیا اور بڑی شکست دی ہے آج، کیونکہ یہ شاہین شاہ صاحب جو ہے ان کی قیادت میں یہ سیریز ہوئی ہے، تو یہ ان کی پہلی سیریز ہے کپتانی میں جو انہوں نے جیتی ہے، اس کے ان کو مبارکباد دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ جی بابر اعظم نے بہت بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے، وہ کون سا ہے جی؟ انہوں نے پاکستانی تاریخ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا اعزاز جو ہے وہ آپ نے نام کر لیا ہے، اور انضمام الحق کا جو ہے ریکارڈ وہ توڑ دیا ہے، اور وہ ریکارڈ اب انہوں نے ہتھیا لیا ہے۔ اس پر بابر اعظم نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے کھیلتا ہوں اور مزید بھی اور میں ریکارڈ بناؤں گا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ بابر اعظم کی جو ہے وہ بہت خراب تھی پچھلے چند سالوں میں، جب وہ کپتانی ان کی تھی تو بہت ان پر تنقید بھی ہوتی رہی ہے۔ اب ٹیل اینڈر شاہین شاہ آفریدی جو ہے وہ کپتان بنے ہیں، تو بابر اعظم کی پرفارمنس بھی واپس آ گئی ہے، اور پاکستان نے یہ وائٹ واش کر دیا۔ اب ٹرائی نیشن سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا پرفارمنس ہوتی ہے پاکستان کی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔